اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا وہ کوشش کریں کہ اپنی دہلیز اور دروازے پر زیادہ جانور باندھنے کی بجائے یہ قربانی کے جانور ہدیہ کے طور پہ دیں۔ کمزور بہن ہے، کمزور بھائی ہے، مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، جو لوگ قربانی کے جانور نہیں خرید پاتے، ایک سے زائد اگر آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں تو تحائف میں دیں، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے گا، لیکن صدقات سے پہلے، خیرات سے پہلے وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے دامن کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچانا۔ دیکھیں نا، آپ کسی کو ایک قیمتی ہیرا دے رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں کو پخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اتنے پیارے کلمات پڑھتے ہیں، لاکھوں کا صدقہ کرتے ہیں اور آپ کا دل و دماغ شرک کی نجاستوں میں ہے، انما المشرکون نجس، تو یہ وہ حقائق ہیں جو یقین مانے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ فرقہ وریت کی عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کسی حق والے عالم دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تعصب کی عین کے لگا رکھی ہیں۔ تو میرے جی میں یہ بھی تھا کہ ذی الحجہ کی عظمت اور شان بیان کرتا، تو جب میں یہ موضوع سوچتا تھا تو ان حالات میں کہ پوری دنیا میں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکالیفوں میں ہیں، تو امت مسلمہ کو اس بات پہ ابھارا جائے کہ وہ لازمی اللہ کی راہ میں خون بہائیں تاکہ ان پر اللہ کی رحمتیں اتریں اور آفتیں اور مصیبتیں ٹلیں اور اللہ ان کو نصرت عطا فرمائے۔ کیونکہ یقین مانے میں نے جہاں تک کتاب الاضاحی کا مطالعہ کیا ہے اور اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کے حوالے سے جو فضیلت پڑی ہے، ساری باتوں کا میں آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جو انسان رزق حلال میں سے اللہ کی رضا کے لیے عید کے موقع پر جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آفتوں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی پکڑ سے بچاتے ہیں۔ جب ایک خون کا قطرہ اللہ کی رضا کے لیے زمین سے گرتا ہے جانور کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے جی میں ایک خیال منڈلا رہا تھا کہ میں قربانی کی اہمیت کو بیان کروں، کیونکہ کچھ سیکولر قسم کے لوگ اور کچھ منکرین مزاج کے لوگ جو ہیں وہ قربانی کا بڑا استخفاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، بیوغان پر خرچ کریں، یتیم بچیوں پہ خرچ کریں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ قربانی کے موقع پر اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، ایک مزدور سے لے کے، ایک قصاب سے لے کے اور ایک معمولی حیثیت کے بندے سے لے کے، یقین مانے کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص تمام اسلامی ممالک میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی ترغیب دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بڑا کیا کرتے تھے، موٹا تازہ کیا کرتے تھے، رغبت دیا کرتے تھے۔ تو قربانی میں آپ نے پیچھے نہیں رہنا، آپ گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ مینڈا کر سکتے ہیں، بکرا چھترا کر سکتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا وہ کوشش کریں کہ اپنی دہلیز اور دروازے پر زیادہ جانور باندھنے کی بجائے یہ قربانی کے جانور ہدیہ کے طور پہ دیں۔ کمزور بہن ہے، کمزور بھائی ہے، مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، جو لوگ قربانی کے جانور نہیں خرید پاتے، ایک سے زائد اگر آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں تو تحائف میں دیں، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صحیح البخاری اٹھائیے، آپ احادیث کتب کو اٹھائیے۔ تو یہ بھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کچھ قربانی کی اہمیت حیثیت کو بیان کروں۔ تو یہ تینوں موضوعات اپنی جگہ پر اہم ہیں کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، چلتے چلتے محرم سے یہ آخری مہینہ اس سال کا پہنچا ہے، ہماری زندگی کا بھی آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور پھر یہ دن زندگی میں نصیب ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم جیل میں نہیں ہیں، ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، ہم معذور مجبور نہیں ہیں، اول صف میں اول وقت میں آگے بڑھیں، ذکر اذکار کریں اور پھر قربانی میں پیچھے نہ رہیں۔ لیکن ان تمام موضوعات میں سے میرا یہ جی چاہا ہے کہ میں اس وقت چونکہ حج کا موسم ہے، لاکھوں لوگ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس قافلے میں شریک ہونے والے ہیں، تو کئی لوگ تو حج کریں گے، کئی لوگ حج دیکھیں گے اور کئی لوگوں نے آپ میں سے حج کیا ہوا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس بندے نے حج سے ایک سبق نہیں سیکھا اس نے حج سے کچھ نہیں سیکھا۔ حج سے سیکھنے والی بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کہ انسان اللہ کے لیے تخلیہ اختیار کرے، علیحدگی اختیار کرے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں انسان دنیا کی رنگ رنگینیوں سے علیحدہ ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ گو کہ اب یہ بھی فتنہ ہے، وہاں پر بھی نیٹ ہے، موبائل ہے، لوگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ عجیب تماشے کرتے ہیں احرام کی حالت میں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ مقاصد حج تو بہت زیادہ ہیں، حج سے ملنے والے اسباق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا سبق وہ ہے کہ جس سے پوری امت متفق اور متحد ہو سکتی۔ فرقہ
فرقاوریت کا بت ٹوٹ سکتا ہے۔ یقیناً آپ میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اہل تشیع میں سے ہوں، اہل دیوبند میں سے ہوں اور بریلوی مسلک سے تعلق ہو، تو میں سب کو اس حج کے ایک سبق سے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، اور جو حجاج کرام بیت اللہ پہنچے ہیں ان تک بھی میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ جن علاقوں سے آئے ہیں اپنے اپنے علماء سے بات کریں اور حج کے سبق کو بیان کریں، شاید کہ فرقہ واریت کی انارکی اور فرقہ واریت کا بت ٹوٹ جائے۔ تو حج سے سب سے بڑا جو سبق اور میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ دین یہ عقل کا نام نہیں ہے، دین فائدے کا نام نہیں ہے، دین نرا یہ ثواب کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ دین ہے اور یہ عقل کے موافق ہے۔ ان چیزوں کا نام دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ دین اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے تو کوئی عمل، نیک عمل سرے سے نہیں ہے۔ تو حج سے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ اتباع سنت کا ہے، رسول اللہ کی پیروی کا ہے، رسول اللہ کی اتباع کا ہے، رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا ہے، چاہے عقل میں بات ہے یا نہ آئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری امت کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ کو، احرام باندھ کر ہم مینا میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ جبکہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ وہ مکہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، مینا میں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں ہے۔ تو پھر 8 ذی الحجہ کو حاجی کعبۃ اللہ، بیت اللہ چھوڑ کر مینا میں کیوں جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے مقابلہ میں ان سنگریزوں میں، پہاڑوں میں اور اس تپش اور حرارت میں کیا رکھا ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ کی اتباع ہے کہ 8 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف تشریف لے گئے، پھر رات حاجی وہاں گزارتا ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کا رخ کیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مینا اور عرفات میں کیا فرق ہے؟ کیوں یہ چند کلومیٹر کا سفر کر کے حاجی عرفات میں جاتا ہے؟ وہاں بھی پہاڑ ہیں، یہاں بھی پہاڑ ہیں، وہاں بھی سنگریزے ہیں، یہاں بھی سنگریزے ہیں، وہاں بھی گرمی ہے، یہاں بھی گرمی ہے۔ تو حقیقت میں حج کے ذریعے ایک مسلمان کو اتباع سنت کی مشق کروائی جاتی ہے کہ بھی دین عقل کا نام نہیں ہے، دین میری تیری پسند یا ناپسند ڈش کا نام نہیں ہے، دین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ پھر دیکھیں، قابل غور بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے حجاج کرام دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر میدان عرفات میں جاتے ہیں، تو وہاں ظہر کی نماز پوری ہونی چاہیے، وقت پہ ہونی چاہیے، عصر کی نماز پوری ہونی چاہیے، وقت پہ ہونی چاہیے۔ آپ میدان عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع بھی کرتے ہیں اور قصر بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر آپ رات آ کے مزدلفہ میں گزارتے ہیں، مزدلفہ کی رات آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی۔ اب تہجد سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تہجد سے زیادہ شرف والا عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ پھر اسی طرح آپ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارتے ہیں، باقی جو 2 جمرات ہیں ان کو آپ کینکریاں نہیں مارتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی عرفہ والے دن میدان عرفات میں نہیں جاتا، احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کیا اس کا حج ہوگا؟ بالکل اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حج کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین پیغام ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ یہ اتباع سنت کا نام ہے، اور یہ ایک قدر مشترک ہے جس کو اپنا کر امت جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کے رستے پر چل سکتی ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم مل کر اور مل کر بیٹھنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ اتباع سنت ہے، رسول اللہ کی پیروی ہے۔ میں بڑی محبت سے اور ادباً پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں برصغیر پاک و ہند میں یہ جو ماتم ہے، یہ جو جشن ہے، یہ جو قبروں کا پختہ بنانا ہے، قبروں کی پوجا ہے، آپ مجھے بتائیے کیا یہ رسول اللہ کی اتباع ہے؟ کیا کسی ضعیف روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنا کر وہاں مجاور بن کر بیٹھنا، وہاں پہ سجدے کرنا، اس چیز کی ترغیب دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادتیں نہیں ہوئیں، وفاتیں نہیں ہوئیں؟ کبھی رسول اللہ نے ماتم کیا ہے؟ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایسے جشن کی کیفیت سے مدینے کی گلیوں میں باہر نکلے ہیں؟ کیسی کیسی آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں؟ تو بھائی ہمیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا، تعصب کی عینک کو اتارنا ہوگا، اور یہی حج کا سب سے بڑا پیغام ہے اتباع سنت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔
اور آخر میں دوسرے خطبے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان 10 دنوں میں تضرع اختیار کریں، دعا کریں، تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں اور اپنے اللہ کے سامنے سے جھکیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ کے سامنے تضرع کریں، اولادیں مانگیں، آیت الکرسی پڑھ کر اور ذکر توحید پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر تنہائی میں بیٹھیں، فجر کے وقت، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جب بھی آپ کو فرصت ملے کوشش کریں فیس بک پہ یہ وقت ضائع نہ کریں، نیٹ پہ یہ وقت ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اور فکر میں رہیں۔